بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق بہت سے ایسے امور رونما ہوئے جو حیرت انگیز ہیں۔ مثلا آپ کی والدہ ماجدہ کو حمل کا بوجھ بالکل محسوس نہیں ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت وہ کثافتوں سے پاک تھیں۔ آپ مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ نے ایک نور دیکھا جس میں شام کے محلات نظر آئے۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر سجدہ ادا کیا، پھر آسمان کی طرف سر بلند کر کے تکبیر کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ایران کے مشہور بادشاہ نوشیروان کے ایوان میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے ایوان کے 14 گنبد ٹوٹ کر گر پڑے۔ بات اگر یہاں تک محدود رہتی تو یہ اسے ایک حادثہ سمجھ کر توجہ کے قابل نہ سمجھتا، مگر اس زلزلہ کے ساتھ چند اور بھی بہت غیر معمولی اور چونکا دینے والی باتیں ظہور پذیر ہوئیں۔ مثلاً ساوا کی وہ جھیل جس کی پرستش کی جاتی تھی، جو کاشان میں ہے، خشک ہو گئی۔ وادی سماوا جو شام میں ہے اور 1000 سال سے خشک پڑی تھی، اس میں پانی جاری ہو گیا۔ دجلہ میں اس قدر طغیانی ہوئی کہ اس کا پانی تمام علاقوں میں پھیل گیا، حتیٰ کہ کسریٰ کا محل پانی سے بھر گیا، اور فارس کی وہ آگ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھی فوراً بجھ گئی، حالانکہ 1000 سال میں ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ اس آتش کدے کی آگ بجھی ہو۔ نوشیروان یہ تمام واقعات دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے اپنے مشیر موبزان کو بلایا اور یہ سب واقعات سنائے اور رائے طلب کی۔ موبزان نے نوشیروان کو بتایا کہ کل رات اس نے بھی ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ عرب کی طرف سے انسانوں کے غول اونٹوں پر سوار فارس کی طرف امنڈ آئے ہیں، اور انہوں نے دریائے دجلہ کو بھی عبور کر لیا ہے۔ نوشیروان جو پہلے ہی ان واقعات کی وجہ سے گہری سوچ میں تھا، یہ خواب سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے موبزان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو موبزان نے کہا کہ یہ سارے واقعات چونکہ غیر معمولی ہیں، بہتر یہی ہے کہ ٹھیک تعبیر جاننے کے لیے کسی عالم سے رابطہ کر لیا جائے۔ چنانچہ نوشیروان نے یمن میں نائب سلطنت کو خط بھیجا اور اسے حکم دیا کہ اس کی خدمت میں فوراً کسی ایسے شخص کو لائے جو بڑا عالم ہو اور نوشیروان کے سوالوں کے جواب دے سکے۔ یمن میں سلطنت کا پیغام پہنچتے ہی وہاں کے حاکم نے عبد المسیح بن عمر کو، جو وہاں کے بڑے عالم تھے، نوشیروان کی خدمت میں بھیج دیا۔ نوشیروان نے عبد المسیح کو تمام واقعات سنائے اور موبزان کا خواب بھی سنایا اور پھر اس کی تعبیر پوچھی۔ عبد المسیح نے جواب دیا، اگر حضور چاہیں تو ان واقعات اور خواب کے بارے میں اپنا خیال ظاہر کر سکتا ہوں، لیکن میری گزارش ہے کہ اس کے بارے میں میرے ماموں سطیح سے، جو شام میں قیصر روم کی طرف سے نائب ہیں، دریافت کیا جائے، کیونکہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ علم رکھنے والے ہیں اور کہانت کے فن میں بھی ماہر ہیں، اس لیے اس بارے میں مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں۔ نوشیروان کو عبد المسیح کی بات پسند آئی اور اس نے اپنے کچھ آدمی اس کے ساتھ کر کے اسے اس کے ماموں سطیح کے پاس شام بھیج دیا۔ شام پہنچتے ہی عبد المسیح اپنے ماموں سطیح کے پاس پہنچا۔ سطیح اس وقت حالت نزع میں تھا۔ سطیح نے عبد المسیح کو دیکھتے ہی کہا کہ تو اسی لیے آیا ہے نا کہ مجھ سے سوال کرے کہ فارس کے محل کے 14 گنبد گر گئے ہیں، اور ساوا کی جھیل خشک ہو گئی ہے، اور وادی سماوا میں پانی جاری ہو گیا ہے، اور دجلہ میں طغیانی ہوئی ہے کہ کسریٰ کے محل میں پانی بھرایا ہے، اور فارس کے آتش کدے کی 1000 سالہ آگ بجھ گئی ہے۔ ان عجیب و غریب واقعات کے بارے میں مجھ سے رائے لینے آیا ہے۔ عبد المسیح نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ سطیح نے کہا، میرے بھانجے، میری بات غور سے سن۔ آخری نبی جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، اس کے ظہور کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور وہ نبی ظاہر ہو چکے ہیں، اور جب وہ ظاہر ہو جائیں گے تو نہ شام سطیح کا رہے گا اور نہ ہی فارس عبد المسیح کا رہے گا، اور سارے عالم میں ان کی امت ان کی نبوت کے جھنڈے گاڑ دے گی۔ سیرت نبی کے اہم واقعات سننے کے لیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔